السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ پبلک ریلیشنز یقیناً آپ کو دلچسپ سبجیکٹ لگ رہا ہوگا، کیونکہ نہ صرف یہ دلچسپ ہے بلکہ اس میں وقتاً فوقتاً ایسی ڈیولپمنٹس اور ایسی امپرومنٹس ہو رہی ہیں جس سے یہ زیادہ سے زیادہ اہم اور اسینشل پروفیشن بنتا جا رہا ہے۔ کچھ زمانے کی بات ہے کہ اس کو یوں تصور کیا جاتا تھا جیسے پبلک ریلیشنز ایک بیک سیٹ پروفیشن ہے، یعنی پبلک ریلیشنز میں صرف ایسے لوگوں کو متعین کیا جاتا تھا جن کو اوبلائج کرنا ہو یا اکوموڈیٹ کرنا ہو۔ اٹ از نو مور لائک دس، دیٹ آئی کین ٹیل ود فل اتھارٹی اینڈ یو ول یور سیلف نوٹس اینڈ آئی تھنک یو ول بی observing also that it has become a very important profession۔ آج کے دور میں کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی انسٹیٹیوشن یا کوئی بھی ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا اگر وہ پبلک ریلیشنز کا کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی طور سے سہارا نہ لے۔ اب آپ سوچیں گے، آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ہر شعبے میں کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے۔ Competitiveness is the key today, both in quality and of course in price. How does a company overcome this? This is very important. That is where public relation comes in. Public relations آج فرنٹ سیٹ پروفیشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی آرگنائزیشن کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی کیمپین بنانے سے پہلے، کوئی بھی میسج اپنی پبلک یا جنرل پبلک تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے عوامل سے آگاہ ہو جس سے ان کا براہ راست یا انڈائریکٹلی کوئی رابطہ یا تعلق ہے۔ اب یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک مارکیٹ فیڈ بیک کے ذریعے فیکٹس اور فگرز اکٹھے کیے جاتے ہیں، یعنی بنیادی طور پہ ایک ڈیٹا بیس بنایا جاتا ہے یا انفارمیشن بیس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی بنیادی طور پہ ایک نالج کریٹ کیا جاتا ہے اس سچویشن کے بارے میں جو عام ہو یا کرائسس سچویشن ہو۔ جب ان کے بارے میں مناسب انفارمیشن، جس کے مختلف پہلو ہیں جس پر ہم بات کریں گے، جب اس سچویشن یا ایسی سچویشن یا ایسے حالات کے بارے میں مکمل یا کافی حد تک مکمل انفارمیشن گیدر کر لی جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر ایک انالیسس یعنی ایک تجزیہ کیا جاتا ہے، جس کو پبلک ریلیشن پروفیشنل پھر مینجمنٹ تک پہنچاتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ لوگ یعنی مینجمنٹ یا ان کا بورڈ یا ان کے جو بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا افسران ہوتے ہیں، اس انالیسس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی وضع کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ریسرچ کے ذریعے۔ ریسرچ اس تمام ایکسرسائز کا ٹیکنیکل نام ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے کافی آپ سے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی، اور آج اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے تاکہ آپ کو بآسانی پتہ چل سکے کہ پبلک ریلیشنز اور ریسرچ کی امپورٹنس اکٹھے کام کرنے میں کیا ہے، یعنی ان کا انٹیگریٹڈ ہونا کیوں لازمی ہے۔ اس ضمن میں مختلف عوامل کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور ایک بات میں بار بار آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی بھی کیمپین افیکٹو یعنی مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک تمام مارکیٹ بیسڈ یا پبلک بیسڈ عوامل کا علم یعنی نالج اکٹھا کر کے ڈیسیژن میکرز تک نہ پہنچایا جا سکے۔ یہ وہ عوامل ہیں جن پر بنیاد ہے تمام اچھے پالیسیز کی، یعنی اچھی پالیسیز کی اور ایسی حکمت عملی کی جس سے مثبت نتائج برآمد ہو سکیں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے، اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم بات شروع کریں گے ریسرچ سے، کیونکہ ریسرچ میرے نزدیک پبلک ریلیشنز کو مؤثر انداز میں کامیاب ہونے کے لیے بے حد ضروری ہے۔
اور سب سے پہلے جس بات پر ہم بات کریں گے وہ ایک ایسی سیڑھی یا پیرامڈ پر بات کریں گے جو آپ کو بنیادی طور پہ اور کافی حد تک ریسرچ کی امپورٹنس اور اس کے متوقع نتائج یا جو ہم اس سے اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آگاہی دے سکے گا. ہم شروع کریں گے سب سے پہلے سب سے نچلی سیڑھی سے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں اب پہلی سلائیڈ پر آج کے لیکچر کی، جس سے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ریسرچ کے کیا مختلف عوامل ہیں، کیا مختلف مدارج ہیں، اور کس طریقے سے ریسرچ سٹیپ بائی سٹیپ ہیلپ کرتی ہے پبلک ریلیشنز کو اچیو کرنے میں اپنے آبجیکٹو. یہ ہے پیرامڈ، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سٹیپس میں سب کچھ بنا ہوا ہے، یعنی سیڑھی در سیڑھی آپ ریسرچ کے مختلف فوائد، مدارج اور مختلف جو اس کے عوامل ہیں اس سے آگاہ ہو سکیں گے. یعنی یو ہیو ٹو کمپریہینڈ بیسکلی وٹ آر دا ڈفرنٹ اسٹیپس تھرو وچ پبلک ریلیشن اینڈ ریسرچ فالو. That is the most important factor, and that will help you. And then we will divide the whole thing in three basic different sectors, so to say, which will tell you how do we follow these principles, how do we evaluate research, and how do we conduct research, and then what do we get out of it. سب سے پہلے اگر پہلی سیڑھی کو آپ دیکھیں، میں سلائیڈ پر پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں آپ کو، سب سے نیچے لکھا ہوا ہے ایڈیکویسی آف انفارمیشن فار ڈیزائننگ پروگرام. یعنی آپ نے جو پروگرام مرتب کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس خاطر خواہ یا ضروری انفارمیشن یا نالج ہو. جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، جب آپ کے پاس یہ انفارمیشن اور نالج موجود ہوگا تو آپ بخوبی ایک تجزیہ کر سکیں گے اور اس سے آپ اپنے پروگرام کو آسانی سے ڈیزائن کر سکیں گے یا ڈیوائز کر سکیں گے. یعنی پہلا سٹیپ ہے، یعنی باٹم لائن سے اگر ہم شروع کریں، یعنی وہ حصہ ہے، اگر آپ سلائیڈ پر دیکھیں تو بائیں جانب سلائیڈ کے لکھا ہوا ہے پریپریشن، یعنی تیاری. یعنی سب پہلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہے؟ تیاری کا سٹیپ ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ یا ایڈیکویٹ انفارمیشن موجود ہونی چاہیے اس پروگرام کو بنانے کے لیے. نمبر 2، دوسرا سٹیپ، ایک سیڑھی اوپر چڑھیں، ابھی بھی ہم تیاری کے مراحل سے گزر رہے ہیں. اپروپریٹنس آف میسج اینڈ ایکٹیویٹی کانٹینٹ، یعنی آپ کا جو میسج ہے وہ مناسب ہونا چاہیے، وہ اس سے متعلقہ ہونا چاہیے، اور ایکٹیویٹی کانٹینٹ اس میں شامل ہونا چاہیے. یہ بھی تیاری کے عوامل میں سے دوسرا سٹیپ ہے، یعنی اب آپ دوسری سیڑھی تیاری کی چڑھ گئے. اس کے بعد کوالٹی آف میسج اینڈ ایکٹیویٹی پریزنٹیشن، تیسری سیڑھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے. اب تیسری سیڑھی کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ڈاٹڈ لائن سے بریک لگایا، یعنی یہ پہلا سیگمنٹ ہے جو ریسرچ کا ہے پبلک ریلیشنز میں، یعنی تیاری کا، جس میں آپ نے اپنے پروگرام کو وضع کرنا ہے، تیار کرنا ہے اور ڈیزائن کرنا ہے. اس میں آپ نے اپنے میسج کی جو کوالٹی ہے اس کو بھی ڈٹرمن کرنا ہے، آپ نے میسج کی جو انفارمیشن ہے اس کو بھی گیدر کرنا ہے، آپ نے اس سے یعنی وہ انفارمیشن یا وہ میسج جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ اپروپریٹ ہے، صحیح ہے حالات کے مطابق، اس کو بھی انشور کرنا ہے. تو پہلا سیگمنٹ ہے تیاری کا. اب چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ میں، جس میں امپلیمنٹیشن کا جو عمل ہے وہ ضروری ہے. اب اس کی پہلی سیڑھی ہے کہ یعنی اگر میں پڑھوں، میسجز سینڈ ٹو میڈیا اینڈ ایکٹیویٹیز ڈیزائنڈ، یعنی جو میسج آپ نے میڈیا کو بھیجا ہے اور ڈیزائن کیا ہے وہ کیا ہے. یعنی وہ آپ بھیج دیتے ہیں میڈیا کو ان عوامل کی بنیاد پر جو آپ نے تیاری کے مرحلے میں تیار کیے تھے. وہ چلا گیا میسجز میڈیا کو، اور وہ میڈیا میں انشور کرنا ہے کہ وہ میڈیا کو چلے جائیں تاکہ وہ میڈیا میں کے ذریعے اپروپریٹ پبلک کو پہنچا دیے جائیں. پھر دوسرا، کتنے میسجز، یعنی نمبر آف میسجز پلیسڈ اینڈ امپلیمنٹڈ، کتنے میسجز آپ نے ریلیز کیے ہیں اور
ان کو امپلیمنٹ کیا ہے، یعنی ایسے میسیجز کو آپ نے کس انداز سے بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے اور ان پر عمل درآمد کیا ہے. نیکسٹ ہے نمبر آف میسیجز، یعنی ہو آر دا پیپل who are attending to these messages, یعنی number of people, public, who attend to messages and activities. یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے امپلیمنٹیشن کا. اب یہاں پھر دوبارہ ڈاٹڈ لائن سے اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے کیونکہ یہ امپلیمنٹیشن کی سٹیج ہے. پہلے تیاری کا عمل، پھر اس پر عمل درآمد، اور اب ہم جائیں گے تیسری سٹیج میں جو کہ ہم پیرامڈ کی ٹاپ میں جا رہے ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں ایفرٹس کا اثر کیا ہوا، امپیکٹ کیا ہوا. تو بائیں جانب آپ دیکھیں کہ ٹاپ پہ لیفٹ سائڈ پہ امپیکٹ لکھا ہوا ہے. اب ہم انٹر کرتے ہیں امپیکٹ سٹیج پر، یعنی اس کا اثر کیا ہوا اس ریسرچ کے نتیجے میں. سب سے پہلے یعنی وہ لوگ جن کو میسج پہنچ گیا اور جن کو اس میسج کے بارے میں علم ہو گیا. نمبر آف پیپل who learn message content, یعنی جن کو اس میسج کے بارے میں پتا لگ گیا. دین نمبر آف پرسنس اور پبلک who change opinions, ایسے لوگوں تک بھی یہ میسج پہنچ گیا جن کے ذریعے اوپینین چینج ہو سکتی ہے، بدل سکتی ہے آپ کے پروڈکٹ، آپ کی پالیسی، آپ کی جو بھی اسکیم ہے اس کے بارے میں. پھر نمبر آف پرسنس who behave as desired, یعنی آپ کو جو توقع تھی کہ آپ کے میسج کے جانے سے وہ لوگ کس طریقے سے، ان کا رد عمل کیا ہے، وہ کس طریقے سے بہیو کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے ان پر اثر انداز ہوتا ہے اور ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. اینڈ دین اے امپورٹنٹ تھنگ، نمبر آف پیپل who repeat behavior، یعنی جو اس بہیویئر کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں یا اس بہیویئر کو بار بار اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی جو بھی ان کا ایک خیال، ایک توقع، ایک آپ کے بارے میں ایک رائے قائم ہو جاتی ہے، وہ آگے بھی پہنچاتے ہیں اور اس کے بارے میں خود بھی اس پر بار بار عمل کرتے ہیں. اور فائنلی ٹاپ آف دی پیرامڈ، سوشل اینڈ کلچرل چینج، یعنی سماجی اور جتنی بھی مسائل ہیں پبلک کے ان سے متعلقہ ثقافتی تبدیلی، یعنی سماجی طور پر اور ثقافتی طور پر اس تمام ایکسرسائز کے ذریعے وہ لوگ آپ کے قائل ہو گئے اور وہ آپ کی جو بھی آپ انفارمیشن ان تک پہنچانا چاہتے تھے اس سے متاثر ہو کے وہ آپ کی طرف مائل ہو گئے. یعنی آپ نے قائل کرنے کی کوشش کی ان کو مائل کرنے کے لیے. تو 3 سٹیپس ہیں، دوبارہ دہراتا ہوں، آپ دیکھیے سلائیڈ کے اوپر. تیاری، یہ پہلا سیگمنٹ ہے جس میں انفارمیشن ہونی چاہیے، جس میں مناسبت، میسج کی مناسبت ہونی چاہیے حالات اور واقعات کے مطابق، اور کوالٹی آف میسیجز ہونا چاہیے اور اچھی پریزنٹیشن ہونی چاہیے. یہ ہو گئی تیاری. اس کے بعد عمل درآمد، یعنی کتنے میسیجز آپ بھیجتے ہیں، کس طریقے سے آپ نے ان میسیجز کو امپلیمنٹ کیا ہے. سیکنڈ، آپ کون لوگ ایسے ہیں جو آپ کے میسج اور ایکٹیویٹیز سے کو اٹینڈ کر رہے ہیں، کو متوجہ ہیں، پر توجہ دے رہے ہیں، اور اس سٹیج پر آپ کی امپلیمنٹیشن کمپلیٹ ہوئی اور اس کے بعد آپ نے اس کا امپیکٹ دیکھا کہ اس کی بنیاد پر ڈیزائرڈ امپیکٹ آپ کو کیا موصول ہوا ان لوگوں تک جو اوپینین چینج کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کا میسج سمجھ لیتے ہیں، وہ لوگ جو اس کو فیوریبلی بہیو کرتے ہیں یا ادروائز بھی ان سم کیسز، اور وہ بہیویئر کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور فائنلی اس کی وجہ سے کیا سوشل اور کلچرل چینج آتی ہے. تو یہ ہے وہ پیرامڈ جس سے ریسرچ کا ایک بیسک کانسیپٹ میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد 3 سٹیجز پر یہ عمل پبلک ریلیشن پروفیشنل کرتا ہے اور ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کرتا ہے. سو یہ ہے وہ پیرامڈ جو بیسک کمپوننٹ ہے ریسرچ اور پبلک ریلیشنز کے انٹیگریٹڈ ہونے کا. اب جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو ریسرچ کا ایک سائیکل ہوتا ہے. ہر چیز نے ایک دائرہ کار میں، ایک دائرے میں کام کرنا ہوتا ہے. اس کا کوئی نہ کوئی ایسے عوامل ضرور ہوتے ہیں جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں فار پازیٹیو ریزلٹس. اب یہ سائیکل کیا ہے؟
بنیادی طور پہ اگر ہم اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو یہ بھی 4 حصوں پر مشتمل ہے، اور جو پیرامڈ میں نے آپ کو ابھی پچھلی سلائیڈ میں دکھائی تھی اسی کی یہ ایک قسم سے کنٹینویشن ہے فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ اینڈ مور ایکسپلینیشن. یعنی آپ کو بنیادی طور پہ وہ سائیکل آپ کو میں متعارف کرانا چاہتا ہوں جو مسلسل ریسرچ کی آپ کو مدد دیتا ہے. اب دیکھیے سلائیڈ پر ایک چارٹ ہے آپ کے سامنے، اس میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ٹاپ آف دا سلائیڈ جو ہے وہ ہے لکھا ہوا پرفارمنگ روٹین ریکارڈ کیپنگ اینڈ کلیکٹنگ فیکٹس فار پلاننگ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پہ یہ باکس جو ہے اس کو اگر ایک لفظ میں ڈیفائن کروں تو یہ نالج ہے یا ڈیٹا بیس ہے یا انفارمیشن بیس ہے. یعنی آپ متواتر طور پہ ایک ریکارڈ کیپنگ کر رہے ہیں فیکٹ سے متعلقہ، آپ کی پروڈکٹ سے متعلقہ، آپ کی پالیسی سے متعلقہ کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا تاثر ہے، اور وہ فیکٹس آپ اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کی بنیاد پر اپنی پلاننگ کر سکیں، اپنی اسٹریٹجی بنا سکیں، اپنی حکمت عملی وضع کر سکیں. تو پہلا پوائنٹ ہے جب بھی آپ بات کریں گے کسی بھی پلاننگ کی تو اس میں، اور یہ صرف میں آپ کو بتاؤں یہ صرف پبلک ریلیشن تک محدود نہیں ہے، یہ بات یہ ہر علم کے بارے میں ہے. کوئی علم تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے بارے میں کنسرنڈ سیکٹر سے انفارمیشن کلیکٹڈ نہ ہو. اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ہسٹری اور پریزنٹ سچویشن، جس کی بنیاد پر جو آپ نے پلاننگ کرنی ہے وہ مستقبل ہے جو ان دونوں پر جس کی بنیاد ہے. تو سب سے پہلے ہمارے کنٹینیوئنگ سائیکل آف ریسرچ میں جو سب سے پہلے اہمیت ہے وہ ہے نالج کی، یعنی پرفارمنگ روٹین ریکارڈ کیپنگ اینڈ کلیکٹنگ فیکٹس فار پلاننگ. یعنی آپ کو پلاننگ کے لیے فیکٹس دستیاب ہو جاتے، مہیا ہو جاتے ہیں ایک انفارمیشن کے ذریعے. دوسرا، اس کی بنیاد پر آپ ایک ہائپوتھیسس بنا لیتے ہیں، یعنی فارمولیٹ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ اینڈ ری وزٹنگ اٹ اف نیڈیڈ. یعنی آپ ایک تجزیہ بنا کر اس پر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک حکمت عملی بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریزلٹ ہے یا ریزلٹ ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمزوری ہے یا کوئی مزید امپروومنٹ ہو سکتی ہے تو اس کی فائن ٹیوننگ کرتے ہیں، یعنی آپ اس کو ری وزٹ کرتے ہیں اگر ضرورت نہیں ہوتی ہے تو وہ انفارمیشن کی بنیاد پر جو حکمت آپ نے بنائی ہوتی ہے اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں آپ، یا اس کی بنیاد پر انفارمیشن بنا سکتے ہیں آپ یا حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ سلائیڈ پر دیکھیں تو تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مور فیکٹ فائنڈنگ اباؤٹ پبلکس میڈیا اینڈ میسج. یعنی جاننا یہ ہے کہ وہ میسج کیا ہونا چاہیے اور اس کا کیا رسپانس ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے. اس کے بعد میڈیا میں کس طریقے سے اس میسج کو بھیجا جائے اور میڈیا کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور دوسرا کون سی پبلکس ہیں جن سے ہمارا براہ راست تعلق ہے اور ان کا کیا ری ایکشن ہو. یہ ہے دوسرا پوائنٹ. یعنی اگر میں ٹاپ آف دا سلائیڈ کو محور بناؤں تو یہ تیسرا باکس ہے جو آپ کے رائٹ ہینڈ کارنر پہ باٹم میں ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیں. اب اس سے آتے ہیں ہم اگلے سٹیپ پر، یعنی سٹیپ نمبر 3 پر، جس میں آپ نے تمام، ذرا پڑھیں اس کو، مانیٹرنگ آل ایسپیکٹس آف پلان اینڈ فائن ٹیوننگ. یعنی آپ نے پلان جو بنایا، حکمت عملی جو بنائی، اس کے تمام پہلوؤں کو اچھی طریقے سے دیکھ بھال لیا، سمجھ لیا، اور اس کے تمام جو ہونے والے اثرات ہیں ان کا اپنے تئیں جائزہ لیا، اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی کمزوری یا آپ کو امپروومنٹ کی گنجائش نظر آئی تو اس کو آپ نے کیا، یعنی جس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں فائن ٹیوننگ کہتے ہیں. یعنی اگر اس کو آپ بالکل محدود کر دے بیسٹ ریزلٹس کے لیے فار فائنر انڈرسٹینڈنگ آف دی پبلک، آف دی میڈیا اینڈ فار اچیومنٹ آف یور آبجیکٹوس. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا. اور پھر آپ نے جانا ہے، اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد سٹیپ 3 سے ہوتے ہوئے آپ نے جب سٹیپ 4 پہ جانا ہے تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے نتائج برآمد ہوئے. یعنی ایویلویٹنگ ٹو سی، دیکھیے سلائیڈ پر دوبارہ، ایویلویٹنگ ٹو سی واٹ ورکڈ اینڈ واٹ ڈڈ ناٹ. یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ نے حکمت عملی بنائی ان عوامل کی بنیاد پر جو آپ نے کلیکٹ کیے یا گیدر کیے،
اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا اس سے ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کیے یا نہیں، اور اگر نہیں حاصل کیے تو کیوں. یہ ایک کنٹینیوئنگ سائیکل ہے ریسرچ کا جو پبلک ریلیشنز کو متواتر بلا تعطل جس پہ عمل کرتے رہنا چاہیے. اس سے ہوگا کیا؟ دیکھیے، پبلک ریلیشنز کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پبلک ریلیشن پروفیشنل کو ہر وقت عام حالات میں اور خصوصی حالات میں تیار رہنا پڑتا ہے. کوئی بھی سچویشن کسی وقت بھی اکر کر سکتی ہے جس میں آپ کے پروڈکٹ کی مارکیٹ میں ریجیکشن، جس میں آپ کی کسی پالیسی کے خلاف ری ایکشن، اور یا آپ کے متوقع نتائج کے خلاف حالات کی نشاندہی. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہر وقت ضروری ہیں جن سے آگاہ رہنا، اور وہی پبلک ریلیشن پروفیشنل کامیاب ہوتا ہے جو ان تمام عوامل سے ہر وقت باخبر رہتا ہے. باخبر کو انڈر لائن کریں، اور باخبر کو اگر میں لنک کروں پہلے روز سے جب میں آپ کو پبلک ریلیشنز کا بتاتا آیا ہوں تو بیس بنیاد ہے نالج. سو باخبر رہنا بھی بنیاد ہے نالج کی، یعنی آپ باخبر رہے تمام انفارمیشن سے جس کی بنیاد پر آپ نے پھر خود یا اپنی مینجمنٹ کو ایک مؤثر حکمت عملی یا ایک تجویز بنانے کے لیے مؤثر اور مفید تجزیہ اور مشورے دیے. یہ ہے رول آج کل پبلک ریلیشنز کا. جس طرح کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج کی دنیا بڑی تیزی سے دوڑ رہی ہے. کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں دوڑ ہے ہر طرف، تو دوڑ کے ساتھ اگر آپ نہیں چلیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. اور وہ دوڑ کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ اس سائیکل آف ریسرچ سے. آپ کو اس میں ساتھ رہنا ہے، تبھی آپ دنیا میں، آج کی دنیا میں، لیٹ می کریکٹ دس، آج کی دنیا میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اور آج کی دنیا کے آپ ساتھ یعنی شانہ بشانہ چل سکتے ہیں. جب ہم پبلک ریلیشنز میں ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو ریسرچ کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی ریسرچ ہوتی ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو اس کی مختلف اشکال بتائی، لیکن وہ بات کی تھی ہم نے کہ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے کیا رولز ہوتے ہیں اور پبلک ریلیشن پروفیشنل کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں، اور اس میں وہ کیا کیا ڈیوٹیز یا سروس پرووائڈ کر سکتا ہے. اگر ہم ریسرچ کو تھوڑی سی گہرائی سے اسٹڈی کریں تو میں اس ریسرچ کے پہلو کو پبلک ریلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دو حصوں میں تقسیم کروں گا. ایک ریسرچ ہے فارمل اور ایک ریسرچ ہے انفارمل. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سلائیڈ پر کہ فارمل ریسرچ کیا ہے. فارمل ریسرچ دو قسم کی ہے. آگے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریسرچ کی دو اقسام ہیں، یعنی دو تقسیمیں ہیں، یعنی دو ڈویژنز ہیں، یہ دو شکلیں ہیں، ایک فارمل اور ایک انفارمل. اسی طریقے سے فارمل ریسرچ میں دو اقسام ہیں ریسرچ کی، ایک ہے کوالیٹیٹیو اور ایک ہے کوانٹیٹیو. یعنی بنیادی طور پہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے جو بھی مارکیٹ میں ریزلٹس ہیں ان کا آپ کی سیلز پر مثبت اثر ہو رہا ہے یا نہیں، یعنی آپ کی سیلز انکریز ہو رہی ہیں. اگر فرض کیجئے آپ کے کسی پروگرام کو عمل درآمد کرنے سے پہلے وہاں کوئی چیز، لیٹ اس سے کوئی پروڈکٹ ایکس اماؤنٹ، ایکس نمبر میں بکتی تھی، تو کیا آپ کے ریسرچ سے وہ بڑھ گئی ہے؟ یہ ہے کوانٹیٹیو، یعنی کتنی اس میں انکریز ہوئی. دوسری طرف جب میں آتا ہوں کوالیٹیٹیو کی طرف، تو آپ کا امیج کیسا بنا مارکیٹ میں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپ گھر میں بیٹھ کے، یعنی گھر سے میری مراد دفتر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اور ان کو انالائز بھی کر سکتے ہیں. ان دونوں کی بنیاد پر آپ ڈسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا نتائج برآمد ہوئے، کیا اچیومنٹ ہوئی، کمپنی کا امیج بہتر ہوا، کمپنی نے بیٹر سٹیٹس حاصل کیا.
کمپنی کی سیلز میں اضافہ ہوا, کمپنی کی ایکسیپٹیبلٹی میں اضافہ ہوا, بہتری ہوئی. یہ ہے فارمل. انفارمل دوسری ہے, اب پڑھیں ذرا اسے. دس از کنڈکٹیڈ وداؤٹ جنرلی اگریڈ اپون رولز اینڈ پروسیجرز اینڈ ریزلٹس آف وچ کین بی یوزڈ فار ڈسکرپشن اینڈ ناٹ فار پریڈکشن. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے یہ تھوڑا سا مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہے, اس لیے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ بنیادی طور پہ ایک طے شدہ رولز اور پروسیجرز کے مطابق ریسرچ کی جاتی ہے, ان لائک فارمل ریسرچ, اور جس کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ آپ اپنی فیصلوں میں, اپنے تجزیے میں آپ اس کو بطور ایک تفصیل کے یا ایک جسے کہتے ہیں ایک مثال کے آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد پر آپ کوئی چیز کی, کسی چیز کی یا کسی امپروومنٹ کی یا کسی بات کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اگر ایک پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو ایک سیٹ پرنسپلز کوشچنئرز کے تھرو ایک رزلٹ آیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اس کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئندہ اتنے یونٹس بیچ سکیں گے یا آئندہ آپ کی پالیسی سے یہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. یعنی آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. بنیادی طور پہ آپ صرف اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈسکرائبنگ واٹ از پاسبل. سو یہ دو بنیادی اقسام کی ریسرچ ہیں, اس کو دو کلاسیفیکیشن میں میں نے ڈیوائڈ کیا ہے, یعنی فارمل اور انفارمل. یہ دو کلاسیفیکیشنز ہیں. اب ہم آتے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں, ذرا اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں جب بھی ضرورت پڑے تو ہم یہ ڈسائفر کر سکیں کہ فارمل اور انفارمل ریسرچ میں سے کون سی ہمارے لیے بہتر ہے اور یا کون سی کس وقت کرنی مناسب ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں فارمل ریسرچ کو. دیکھیے فارمل ریسرچ کیا ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اس میں کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریزلٹس کو اینالائز کرنا ہوتا ہے. اب اگر ہم نے ان دونوں کا خیال رکھنا ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ضروری ہے سب سے پہلے فارمل میں کہ ہمیں پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, یعنی اسٹیٹ دا پرابلم. دا فرسٹ پوائنٹ آن دس سلائڈ وین وی گو ان فار اینالائزنگ دی فارمل ریسرچ ول بی, اف یو سی آن دا سلائڈ, اسٹیٹ دا پرابلم. سب سے پہلے کیا پرابلم ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوگا, جب بھی کوئی کرائسس کریٹ ہوگا, جب بھی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوگی تو اس کے لیے سب سے پہلے کوئی حالات تو ہوں گے, کچھ ہوا تو ہوگا. تو سب سے پہلے آپ نے اس مسئلے کی نشاندہی کرنی, آپ نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ آخر وہ کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ مشکل پیش آ رہی ہے. یعنی آپ نے مسئلے کی نشاندہی کرنی. دوسرا پوائنٹ, سلیکٹ اے مینیجبل اینڈ میجربل پورشن آف دی پرابلم. یعنی آپ پہلے یہ جاننے کی اور یہ چننے کی کوشش کریں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مینیجبل ہیں, جن کو آپ آسانی سے اوور کم کر سکتے ہیں یا جن کا آپ آسانی سے احاطہ کر سکتے ہیں. میجربل اور مینیجبل, جن کا احاطہ آسانی سے کر سکتے ہیں اور جن کو آپ آسانی سے طے کر سکتے ہیں یا مینیج کر سکتے ہیں. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اب یہ میں ریسرچ کی فارمل کی آپ کو مختلف یعنی ضروری عوامل سے آگاہ کر رہا ہوں. جب بھی آپ ریسرچ کریں گے تو ذہن میں ان چیزوں کو آپ بٹھا کر کریں گے, تبھی آپ ایک صحیح نتیجے پر پہنچیں گے. تیسرا پوائنٹ, اسٹیبلش ڈیفینیشنز ٹو بی یوزڈ ان دی میجرمنٹ. یعنی جب آپ یہ کوشش کریں گے احاطہ کرنے کی پرابلم کا تو آپ کو بخوبی اور بآسانی یہ پتہ چل سکے گا کہ آخر ان کی کیا مسائل ہیں اور وہ مسائل کی نوعیت کیا ہے. یعنی آپ کیسے ڈیفائن کریں گے ان مسائل کو تاکہ اس پر قابو پایا جا سکے. چوتھا ہے, پھر بات آتی ہے تلاش کی. یعنی آپ کو ایک سرچ کنڈکٹ کرنی ہے. اگر سلائیڈ پر ہم آپ اس کو پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ کنڈکٹ اے سرچ ان پبلشڈ لٹریچر فار اسٹڈیز سملر ان سبجیکٹ اور ریسرچ اپروچ. یعنی آپ
جو بھی آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، چھپ رہا ہے، اویلیبل ہے، کہیں کسی جگہ پہ اس کے بارے میں رائے کا اظہار ہو رہا ہے، اس کو آپ تلاش کریں، اس کو ڈھونڈیں. وہ بھی آپ کو ایک انفارمیشن بیس پرووائڈ کرے گا اس کے پروڈکٹ کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں، اور آپ کو ایک صحیح اپروچ کی طرف آپ کو نشاندہی کرے گا. اور پھر اس بنیاد پر جب آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں، جب یہ تمام چیزیں آپ تک، آپ کے ذہن میں اور آپ کے علم میں آ جائیں، تو پھر آپ نے ایک انالیسس کرنا ہے، ہائپوتھیسس ڈیولپ کرنا ہے کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا. جب آپ یہ چیزوں کو مد نظر کر لیں گے تو آپ ایک ایسی حکمت عملی بنانے میں کامیاب ہوں گے جس سے متوقع نتائج جو مینجمنٹ آپ سے کر رہی ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکیں گے. یہ بات شروع ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کو انفارمیشن گیدر کرنی ہے کہ آخر وہ مسئلہ ہے کیا جس کی وجہ سے آپ کو یہ کرائسس یا یہ سچویشن کا سامنا ہے. یا یہ صرف سچویشنز میں نہیں ہے، آپ اگر کچھ چیز نئی لانچ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ ایک کپڑے دھونے کا نیا صابن لانچ کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ میں، تو آپ کو اگر یہی نہ پتا ہو کہ دوسرے کمپٹیشن میں کون سے مختلف ایسے صابن اویلیبل ہیں جن میں کیا خصوصیات ہیں، جن کی کیا قیمتیں ہیں، جن کا کیا مارکیٹ شیئر ہے، ان کے ساتھ آپ نے توقع کرنا ہے، اس کی کیا پیکنگ ہے، اس کی پاپولیرٹی کی کیا وجہ ہے. جب تک یہ تمام فیکٹرز اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں کوئی بھی کیمپین یا حکمت عملی نہیں بنا سکیں گے. اور اسی کو میں کہہ سکتا ہوں صفحے اول کا مسئلہ ریسرچ میں، جب فارمل ریسرچ کی بات ہوتی ہے، کہ آپ نے سب سے پہلے نشاندہی کرنی ہے، یعنی آپ نے سب سے پہلے انفارمیشن گیدر کرنی ہے. اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب دیکھیے کتنی مختلف عوامل آپ کی نظر سے گزریں گے جن کو آپ اکٹھا کریں گے، جن کی بنیاد پر آپ ایک نتیجے پر پہنچیں گے اور آگے آپ کنوے کریں گے. تو فارمل ریسرچ میں آگے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ جب بھی آپ ایک فارمل ریسرچ کی طرف پہنچتے ہیں اور اس میں دوسرے مختلف عوامل کو مد نظر رکھتے ہیں تو اس میں ایک بات کو خیال رکھنا بھی ضروری ہے جس کو میں نے نام دیا ہے ڈیزائن ایکسپیریمنٹس. اسٹیج اس سلائیڈ پر سب سے پہلے ڈیزائن ایکسپیریمنٹس. اس کو ایک مارکیٹنگ کی زبان میں ٹیسٹ مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں یا کولڈ مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں. یعنی آپ نے اپنے میسج کے بارے میں ایک فیلر دینا ہے، دیکھنا ہے کہ اس کا کیا آپ کو نتیجہ نکل سکتا ہے بفور گوئنگ فل تھرسٹ. یعنی آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کرنا ہے جس کی یا یوں سمجھ لیں، اس کو اگر عام فہم زبان میں بیان کروں تو آپ نے ایک پائلٹ پلان بنانا ہے. اس کے بعد جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا آپ نے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے. پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ڈیٹا اکٹھا کریں گے، اسی کی بنیاد پر آپ آگے چلیں گے. نیکسٹ آئٹم ہے اس ڈیٹا کا تجزیہ کریں گے. وہ ڈیٹا کس حد تک صحیح ہے، اس کے کیا عوامل ایسے ہیں جو آپ کے ٹک مارک میں آپ کے حق میں ہیں، ان کو آپ ایک طرف رکھ دیں گے، اور کون سے عوامل ایسے ہیں جو آپ کی پروڈکٹ کی کمزوری یا آپ کی پالیسی کی کمزوری کی نشاندہی کر رہے ہیں، اس کو ایک طرف رکھ دیں گے. تو یہ تجزیہ ہو گیا. پھر انٹرپریٹ دا ڈیٹا ٹو میک انفرنسز اینڈ جنرلائزیشنز. یعنی اس ڈیٹا کی، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ اس ڈیٹا کی بنیاد پر آپ نتیجے اخذ کریں گے، نتائج اخذ کریں گے، تاکہ آپ اس کی بنیاد پر ایک حکمت عملی ڈیوائز کر سکیں. اب بات بار بار ہوتی ہے حکمت عملی کی. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پلان یا ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. اسی کو حکمت عملی کرتے ہیں. اسی کی بنیاد پر ایک چیک لسٹ بنائی جاتی ہے. یعنی آج کے دور میں کامیاب مینیجرز، سکسیسفل مینیجرز چیک لسٹ ڈیوائز کرتے ہیں.
آپ اگر مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں بھی آپ کو کامرس میں بھی آپ کو یہ بتایا جاتا ہوگا کہ ہر چیز میں ایک چیک لسٹ، پرٹیکولرلی پروجیکٹ مینجمنٹ میں بڑا ضروری ہے کہ پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی، وہی فلاسفی یہاں بھی ہے. آپ کی حکمت عملی آپ کا پروجیکٹ ہے، آپ نے اس کی چیک لسٹ ڈیوائز کرنی ہے، اور اس ساری بنیاد پر پھر آخر میں کیا ہونا ہے کہ آپ نے اس کا جو رزلٹ ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے. یعنی جب آپ وہ رزلٹ میڈیا تک پہنچا دیں گے تو آپ نے وہ ساری جو حکمت عملی ہے اس کو کمیونیکیٹ کر دیا، اور وہ ڈیزائرڈ پبلک تک پہنچ گئی اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی، جس سے پھر آپ اپنے متوقع نتائج حاصل کر سکتے ہیں. سو یہ فارمل ریسرچ ہے. فارمل ریسرچ میں بنیاد یا اساس ہماری ایک ہی پہ ہے، اور وہ ہے سب سے پہلے آپ پرابلم اسیس کریں، اس کی بنیاد پر آپ ڈیٹا اکٹھا کریں، ڈیٹا کو انالائز کریں، اس کی بنیاد پر آپ اس کا ایک چھوٹا پائلٹ پلان بنائیں، اور پھر اس کو آپ اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں کہ اس سے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کو کمیونیکیٹ کر دیں، یعنی لانچ کر دیں یا پبلک تک پہنچا دیں. اب ہم بات کرتے ہیں انفارمل. انفارمل ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی آپ سچویشن کے لیے آپ کو کسی مینجمنٹ نے یا آپ کے لیڈرز نے یا آپ کے باسز نے آپ کو کوئی بھی ریسرچ یا تجزیہ کرنے کے لیے کہیں گے، تو آپ کو کبھی بھی یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ کسی چیز کو چلتے ہوئے آپ روک دیں. یعنی ایک قسم کا یوں سمجھ لیں کہ آپ کو جس طریقے سے ٹینڈم میں کام کرنا ہوگا تاکہ آپ بلا روک ٹوک موجودہ صورتحال میں اپنے نتائج اخذ کر سکیں، اور ان کی بنیاد پر اس میں ایڈجسٹمنٹ کرتے چلے جائیں بلا روکے ہوئے. یعنی یہ اس طرح تو نہیں ہے نا جی کہ اب ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں جا رہی ہے، اس میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں تو آپ اس کو روک دیں کہ بھئی مارکیٹ مت کرو جب تک یہ پالیسی حکمت عملی میں مطلب ہے چینج نہ ہو جائے یا امپلیمنٹ نہ ہو جائے. یہ نہیں ہوتا. اس کو آپ نے سسٹین کرنا ہوتا ہے اور سپورٹ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ. اس کو کہتے ہیں ان آبٹروسو میجرز، یعنی بلا روک کے، بلا انٹرفیئرنس کے آپ نے اپنی ریسرچ جاری رکھی ہوئی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے مارکیٹ میں وہ ہو رہا ہے. آپ کینڈیڈلی وہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ تمام پالیسی وضع کریں گے. سو اس کو اگر میں سلائیڈ پر پڑھوں تو آپ کو ایسے ایکسپلین کروں گا. یعنی انفارمل کا جو میجرز ہیں وہ ان آبٹروسو ہے، یعنی کوئی دخل اندازی نہیں ہے، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. لیٹ اس ریڈ اٹ آن سلائیڈ. دیز آر یوز ٹو گیدر انفارمیشن، permits researchers to study someone or something without interfering with or interrupting what is going on. یہی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا. یہ ہیں ان آبٹروسو میجرز، یعنی بلا، یعنی جسے کہتے ہیں نا دخل اندازی. جو بھی میجرز آپ اڈاپٹ کریں وہ ہوتے ہیں ان آبٹروسو میجرز. دوسرا ہے جرنلسٹک ریسرچ. یعنی جب آپ ایک ایسی ریسرچ کر لیتے ہیں جس میں آپ کو بلا روک ٹوک، یعنی آپ کسی چیز کو روکے بغیر، کسی کو ڈسٹرب کیے بغیر اپنی پالیسی، اپنی ریسرچ جاری رکھتے ہیں، تو وہ ہے ان آبٹروسو. لیکن دوسری، اب جرنلسٹ کون ہے؟ اب جرنلسٹ کے لفظ سے آپ کو صاف ظاہر ہوگا کہ اس میں ڈائریکٹلی آپ کا جو پریس ہے وہ انوالو ہو جاتا ہے، اور پریس سے میری مراد اخبارات ہیں. اخبارات جو ہوتے ہیں وہ بہت کچھ چھاپتے رہتے ہیں، ان میں بہت ساری رائے کا اظہار ہوتا رہتا ہے، یعنی بہت ساری آراء کا اظہار ہوتا ہے مختلف حوالوں سے. اس میں پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں، پالیسیز بھی ہوتی ہیں، اسکیمز بھی ہوتی ہیں، ان کے اوپر اپنی اپنی رائے کا اظہار ہوتا رہتا ہے. وہ بھی ایک جسے کہتے ہیں انفارمل ریسرچ کا ایک سورس ہے. یعنی جرنلسٹک ریسرچ جو ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں سلائیڈ پر.
Journalists are also trained to gather information from the primary. What is the primary? Primary is mainly through interviews. آگے and secondary sources یعنی public records, media files and libraries. یہ ہے journalistic research. یعنی دو قسم کی journalistic research ہے. پرائمری جس میں جرنلسٹ جو ہیں وہ وقتاً فقتاً انٹرویو کرتے ہیں اور تاثرات چھاپتے ہیں, اور دوسرا سیکنڈری جس میں جو پبلک ریکارڈز ہوتے ہیں, جو میڈیا فائلز ہوتی ہیں, جو لائبریریز میں بہت عرصہ چھپتا رہتا ہے, اکٹھا ہوتا ہے, وہ ہیں سیکنڈری میئرز جو جرنلسٹک ریسرچ میں شامل ہیں. تو دوسری انفارمل ریسرچ کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے جرنلسٹک ریسرچ. یہ بھی ایک بہت اہم ہے, کیونکہ آج کے دور میں بھی آپ نے اگر اخبارات کا اس نظریے سے کبھی جائزہ لیا ہو تو آپ کو بآسانی پتہ لگے گا کہ بہت ساری انفارمیشن پروڈکٹس کے بارے میں اشتہار کے ذریعے, اس کے بارے میں اوپینین کے ذریعے, وقتاً فقتاً پولز کے ذریعے آپ کو معلوم ہوتا رہتا ہے کہ کیا رسپانس ہے, کیا ریئیکشن ہے اور کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں, اور اس کی بنیاد پر آپ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہتے ہیں. اس کا ایک اور اہم پہلو انفارمل جو ریسرچ ہے اس کا ہے آڈٹ. اب آپ کے ذہن میں فوراً سوال یہ آئے گا کہ آڈٹ کا تعلق جو ہے وہ تو بنیادی طور پہ اکاؤنٹ سے ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آڈٹ کا بیسک مطلب ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اس کا کیا ماحصل ہے, کیا نتیجہ ہے, یا کیا ایویلویشن ہے, یا اس سے کیا نتائج برآمد ہوئے, اور کیا جو کچھ آپ نے پلان کیا تھا اسکیم کے حوالے سے, اخراجات کے حوالے سے, کیا وہ اس پر پوری اتر رہی ہے, اس کے نتائج اس سے میچ کر رہے ہیں یا نہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں سلائیڈ پر کہ یہ کون سا انفارمل ریسرچ کا سیگمنٹ ہے. اس کو کہتے ہیں اوپینین اینڈ کمیونیکیشن آڈٹس. آڈٹس کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوشل, سماجی یعنی لوگوں کی رائے کیا ہے, اکنامک یعنی معاشی اس کے کیا نتائج ہیں, اور پولیٹیکل یعنی سیاسی. یہ تین مختلف قسم کے آڈٹ ہیں جو نیچرل آڈٹس ہیں, جس سے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کی جو بھی حکمت عملی ہے اس کے کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں. آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے. عام طور پہ جو ریسرچرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, سلائیڈ پر میں نے لکھا ہے کہ جنرلی ریسرچرز کانسنٹریٹ آن آبزرویشنل ڈیٹا. یعنی اگر آپ اس کو اردو میں سمجھیں تو مشاہدے میں جو چیزیں آتی ہیں اس سے آپ بیس کرتے ہیں اپنی ریسرچ. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کی طرف آپ جاتے ہیں اور ایک پروڈکٹ استعمال میں آ رہی ہوتی ہے, اور آپ کے سامنے وہ پروڈکٹ وہ اس طرح پرفارم نہیں کر سک رہی ہوتی جو اس کا مقصد ہوتا ہے, تو یہ ایک آپ کے مشاہدے میں آتی ہے کہ نہیں میں نے وہ جگہ فلاں وہ پروڈکٹ فلاں جگہ دیکھی تھی وہ تو صحیح نہیں ہے, یا وہ میں نے گاڑی چلتی دیکھی تھی وہ تو اچھی نہیں ہے, وہ تو اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. یہ تمام آبزرویشنز ہیں جس کی بنیاد پر ایک ریسرچ کا طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے, کمیونیکیشن پنڈتس, جو کمیونیکیشن میں ڈیل کرتے ہیں لوگ, آپ جیسے لوگ جو کمیونیکیشن کے ایکسپرٹس ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ لیٹ اس ریڈ اٹ. Communication pundits attempt to evaluate various public's responses to an organization's communication efforts. یعنی جو کمیونیکیشن کے پنڈتس ہوتے ہیں یا پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ ایک آرگنائزیشنز کی جو بھی انہوں نے ایسی ایفرٹس کی ہوتی ہیں ان کی رسپانس مختلف پبلکس پر اسٹڈی کرتے ہیں. یہ بھی ریسرچ کے لیے ایک ضروری بن جاتا ہے. تو یہ ایک قسم کی نیچرل آڈٹس بن جاتے ہیں جو اوپینین والوں کی طرف سے اور کمیونیکیشن کی طرف سے اکٹھے ہوتے ہیں. یعنی آپ کے مشاہدے میں اس پروڈکٹ کے یا اس پالیسی کے بارے میں کیا آیا, ایک سورس وہ ہے, اور دوسرا وہ ہے کہ تمام جو مختلف پبلکس ہیں ان کا رسپانس کیا ہے آپ کی کمیونیکیشن ایفرٹس کے بارے میں. سو یہ بھی ایک آپ کو خود بخود ایک ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے پبلسٹی میں
کہ تجزیے سے کیا حاصل کی ریسرچ. پبلسٹی بھی ایک ایسا سورس ہے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ مختلف پبلسٹی کے ذریعے آپ کو ڈیٹا ملتا رہے گا، اس سے آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی کہ اس پبلسٹی سے کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اور جہاں جو چیز بھی پبلسٹی کی آپ سے متعلقہ ہوگی وہ آپ کے ڈیٹا انفارمیشن بیس میں آپ کی ریسرچ کا حصہ بنتی جائے گی. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ کلپنگس فرام پرنٹ میڈیا، یہ ایک سورس ہے، اینڈ ٹرانسکرپٹس فرام براڈ کاسٹ پبلسٹی، جو ٹیلی ویژن ریڈیو پر جو بھی پبلسائز ہو رہا ہے اس کے ٹرانسکرپٹس میں، پریس کلپنگس میں. یہ ڈٹرمن کرتے ہیں بنیادی طور پہ، اگر آپ سلائیڈ پر دیکھیں تو کلپنگس فرام پرنٹ میڈیا اینڈ ٹرانسکرپٹس فرام براڈ کاسٹ پبلسٹی کین آلسو بی یوز ٹو ڈٹرمن دی کوانٹٹی اینڈ کوالٹی آف کوریج. یعنی اس کے ذریعے آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے میسیجز کی، یعنی کس فریکوینسی سے میسیجز کی اور کس قسم کے میسج کی کوریج کی ضرورت ہے. یہ آپ کا پبلسٹی انالیسس ہو گیا. یعنی پبلسٹی سے آپ کو ایک اتنا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس حد تک اپنے میسیجز کی فریکوینسی کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس میں کس قسم کی کوالٹی کو آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں. یعنی آپ کے میسیجز کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کو ریسرچ کی پیرامڈ میں پہلے بھی بتایا تھا. اب ہم آتے ہیں سروے جب کرتے ہیں تو آخر کار سروے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سروے کے لیے ایک رولز اور ایک پروسیجر کی ضرورت ہے. اور وہ پروسیجر کیا ہے؟ اس میں ایک چیز جو سر فہرست ہے وہ ہے کوشچنئر، یعنی سوال نامہ. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے سوال نامے بنتے ہیں آج کل. اب کوشچنئر میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، یہ بنیادی طور پہ ضروری چیز ہے. اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. آئیے ذرا سلائیڈ کو دیکھتے ہیں کہ کوشچنئرز میں کون سی ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا کوشچنئر جو ہے وہ صحیح ریزلٹس اور صحیح انفارمیشن ہمیں پہنچا سکے، جس کی بنیاد پر ہم اپنی حکمت عملی وضع کر سکیں. اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوشچنئر کیسے بنانا چاہیے. کیا آپ جو کوشچنئر بنا رہے ہیں اس میں ایسے عوامل کو مد نظر رکھ رہے ہیں جن سے آپ کو ڈیزائرڈ رسپانس یا انفارمیشن مل سکے؟ تو اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ سب سے پہلے چیز جو ضروری ہے وہ پڑھے سلائیڈ پر کہ آر دا ورڈز انڈرسٹینڈیبل، یعنی جو الفاظ آپ نے لکھے ہیں وہ کیا لوگوں کی سمجھ میں آتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ آپ کا جو کوشچنئر ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے. تو اس کو عام فہم بنانا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے آر دا ورڈز انڈرسٹینڈیبل. نمبر 2, ڈو دے کنٹین ایبریویشنز، جارگنز اور انکنونشنل فریزز، یعنی اس میں غیر رسمی یا اس قسم کے مشکل الفاظ، مختلف ٹرمز تو نہیں استعمال کی گئی جو ان کی سمجھ میں نہ آئے اور اس کو اگنور کریں. کوئی بھی پوائنٹ اگر اگنور کیا تو آپ کی کہیں نہ کہیں انفارمیشن لیک کرے گی، پیچھے رہ جائے گی. تیسرا پوائنٹ، کیا آپ کے سوالات ٹیکنیکلی درست ہیں؟ آر یور کوشچنز ٹیکنیکلی کریکٹ؟ یعنی جو سوالات آپ پوچھ رہے ہیں اگر اس کا مفہوم ہی غلط ہو، اگر وہ کنیکٹڈ ہی نہ ہو آپ سے، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ سوالات جو ہیں وہ ٹیکنیکلی درست ہیں، وہ میچ کرتے ہیں آپ کی انفارمیشن کی ریکوائرمنٹ اور آپ کی پروڈکٹ کے ساتھ کی خاصیتوں کے ساتھ یا ان کی پرفارمنس کے ساتھ. کیا یہ سوالات مبہم ہیں، یعنی ویگ ہیں؟ آر دیز کوشچنز ٹو ویگ، یعنی سمجھ نہیں آتے لوگوں کے، یعنی بالکل آپ نے گول مول سوال پوچھا ہے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں. کیا یہ سوالات بائسڈ ہیں، یعنی یہ متعصب، یعنی ان کا کوئی تعصب تو نہیں ہے دوسری پروڈکٹ سے؟ آپ ایسے سوالات تو نہیں پوچھ رہے جو دوسری کسی پروڈکٹ کو یا پالیسی کو رد کر رہے ہیں. کیا یہ سوالات مشکل ہیں، سخت ہیں، جس سے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں؟ اور آخری پوائنٹ کہ ڈو دے ریکوائر ٹو مچ ایفرٹ ٹو آنسر، کیا اس کو جواب دینے کے لیے بہت سارے ایفرٹ کرنی پڑے گی، ان کو ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑے گا، ان کو لوگوں سے پوچھنا پڑے گا؟ ایسا تو نہیں ہے. تو یہ سوال نامہ جو ہوتا ہے یہ پھر اس کا مقصد ختم ہو جائے گا. ریسرچ میں ہم نے مختلف عوامل پر توجہ دی اور بالخصوص میں نے آپ کو سوال نامہ
جو کوشچنیئر جسے کہتے ہیں اس کو تیار کرنے کے بارے میں ضروری عوامل سے آگاہ کیا، جس میں جو کی پوائنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ آسان ہونا چاہیے، عام فہم ہونا چاہیے، اس میں ایسے کوشچنز نہیں ڈالنے چاہیے جس کو لوگ اگنور کریں اور آپ کا تمام مقصد اس سوال نامے سے فیکٹس اینڈ فگرز اکٹھا کرنے کا حل نہ ہو سکے۔ یہ بنیادی طور پہ بیسک انگریڈینٹس ہیں ریسرچ کے، اور یہ ایک طریقہ ہے جس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کوشچنیئر کے ذریعے کہ آپ اپنا ڈیٹا کوشچنیئر سے بھی حاصل کرتے ہیں اور ان سے آپ کو کافی انفارمیشن مل سکتی ہے۔ آج ہم نے ریسرچ کے مختلف عوامل کی بات کی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ریسرچ تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک تمام فیکٹس اینڈ فگرز احتیاط سے اور صحیح انداز سے اور ٹیکنیکلی کریکٹ نہ ہوں۔ یہ بڑی بے حد ضروری چیز ہے، اور اس ریسرچ میں کوشچنیئر کے بارے میں نے آپ کو بتایا اور مختلف ریسرچ کی کلاسیفیکیشنز کے بارے میں بتایا۔ تو ریسرچ کو ہم نے آج بڑی گہرائی سے اسٹڈی کیا۔ امید ہے آپ ریسرچ کے جو عوامل یا جن عوامل سے میں نے آپ کو آگاہی دی اس کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا، آپ اس کو اچھے طریقے سے فالو کریں گے، کیونکہ ریسرچ ایک بنیاد ہے کسی بھی اچھی حکمت عملی کی، کیمپین کی یا PR کیمپین کی یا پالیسی کی۔ سو اس کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ ریسرچ بنیاد ہے، یا اس کا دوسرا نام ہے نالج، یعنی آپ کو آگاہی ہو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں، مارکیٹ کے بارے میں، اور ان دونوں کا آپ امتزاج بنا کر ایک اچھی حکمت عملی وضع کر سکیں۔ آئی ہوپ یو وڈ ہیو نوٹڈ them down. Take care. اللہ حافظ.